حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے آگ پر کھڑا ہونا زیادہ پیارا ہے کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنے سے۔ اس حدیث پاک کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اس کو تھوڑا اور میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ ایک بہت یہ پیارے بہت بڑے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے آگ پر کھڑا ہونا زیادہ پیارا ہے کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنے سے۔ آج اکثر ہمارے گاؤں اور علاقے اور شہر اور قصبے کے جو قبرستان ہوتے ہیں ان کی صاف صفائی بھی کی جاتی ہے، اور قبرستان کی صفائی ستھرائی رکھنا اور کرنا یہ بہت ہی اچھی بات اور بہت بہتر ہے، قبرستان کی صفائی کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد کرنے کی، جو قبرستان کے اندر یہ نہیں کہ جو گھاس وہ جمی ہوئی ہے، جو ہری بھری گھاس ہوتی چھوٹی چھوٹی ہوتی جو قبر پر تصویر پڑتی، تو اس گھاس کو نہیں صاف کرنا چاہیے۔ قبرستان کی واقعی اور جو جھاڑیاں ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور گھس جاتا ہے، کسی جانور لید کر دیتا ہے، تو ایسی صفائی ستھرائی کرنا یہ بہتر ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن قبرستان میں راستے بھی ہونا چاہیے، جو قبرستان کا راستہ ہے تو اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے، کسی قبر پر پیر نہیں رکھنا چاہیے۔ آج اگر کوئی انسان جمعے کی نماز کے بعد، اکثر گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد قبرستان کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرما دے، صرف اسی مقصد سے جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص میسج ہے، کیونکہ قبر پر کھڑا ہونا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابھی آپ نے حدیث پاک میں سنا، ایک صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے آگ پر کھڑا ہونا زیادہ پیارا کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنے سے۔ بعض جگہ پر قبرستان ایسے جہاں پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر قبریں نہ ہو، اکثر بہت ساری قبریں بنی ہوئی، کوئی راستہ نہیں ہے اور نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کس طریقے سے اندر داخل ہوا جائے، اور یہ پکا گمان ہے کہ اگر میں جاتا ہوں تو قبروں کے اوپر پیر پڑے گا، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیں۔ قبر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، دوسرے کی قبر پر پیر رکھ کر جانا، اپنے والدین یا اپنے گھر والوں کی قبر کے پاس پہنچتے پہنچتے کئی قبروں کے اوپر پیر رکھنا پڑے، کئی قبروں کو روندنا پڑے، تو بہتر ہے کہ قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے۔ یا ایسا کچھ کیا جائے کہ قبرستان میں کچھ راستائیں بنا دی جاتی، بعض جگہوں پر جو دانشوران لوگ ہیں قبرستان میں راستائیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے مرحومین کی قبر تک پہنچا جا سکے، یا مٹی دلانے کے لیے جب جائے تو وہاں تک جایا جا سکے۔ لیکن آج بہت ساری جگہیں ایسی جہاں قبرستان میں کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مٹی دلانے والے قبرستان میں اجرا ایسے بھاگتے پھرتے ہیں، لوگوں کی قبروں کو رونتے پھرتے ہیں، ان کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے آگ پر کھڑا ہونا زیادہ پیارا ہے کسی مسلمان کی قبر پر پیر رکھنے سے۔ لیکن کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کبھی بچ سکتے ہیں کہ قبر پر پیر نہ پڑتا ہو؟ لیکن اس بات کو دھیان رکھیں، کسی مسلمان کی قبر پر پیر نہ پڑے۔ آپ قبرستان کے اندر داخل ہو جائیں، مٹی دینے کے لیے جائیں، اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں، یا کسی اپنے دوست کی قبر پر جانا چاہیں، تو خاص کر دھیان رکھیں کہ جہاں تو ہو سکے کسی مسلمان کی قبر پر پیر نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ بڑے احتیاط کے ساتھ اور دوسروں کی قبروں کو بچا کر وہاں تک پہنچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کی قبر پر پیر پڑ گیا تو یہ اچھا نہیں بلکہ گناہ ہی گناہ ہے۔ تو آج یہی بتانا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری قبریں جو ایسی ہوتی جن کا نشان نہیں ہوتا ہے، قبروں کے نشان ختم ہو گئے، بہت ساری ایسی قبریں جن کا نشان نہیں، لیکن ان قبروں کے نشان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کی قبر یہ ہے، یا کسی بارش کی بنیاد پر وہ قبر میں گڈھا ہو گیا، قبر کے تختے ٹوٹ گئے، جس کی بنیاد پر قبر کے تختے بوسیدہ ہو گئے، بارش ہوئی، چماس کا موسم آیا اور تختے گل گئے، سڑ گئے، قبر نیچے بیٹھ گئی، گڈھا ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کہ ان گڈھوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، یا ان پر پھر سے مٹی دی جائے، ان پر تختے لگائے جائے، یا تختے لگا کر دوبارہ اس پہ مٹی دی جائے۔ تو ایسا نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان کی قبر کے تختے ٹوٹ گئے، ٹوٹنے کے بعد ہڈیاں بھی دکھ رہی، گڈھا دکھ رہا، گڈھا ہو گیا، گڈھے میں ہڈیاں دکھ رہی ہیں، تب وہاں پر آپ دوبارہ پڑھ کے مٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ اس میں تختے بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اس کو ایسے مٹی سے پاٹ
کر نشان بنا دیا جائے، اس میں مٹی ڈال دی جائے، مٹی ڈال کر تختے نہ لگائے جائے، دوبارہ تختوں کی ضرورت نہیں بلکہ مٹی سے لگا کر وہاں پر نشان بنا دیا جائے، کیونکہ نشان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مرحومین کی قبر کی نشاندہی نشان بناؤ، تاکہ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی مدینہ شریف میں جب ان کا انتقال ہوا، پہلے صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کو مٹی دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اہل خانہ سے کہ ان کے لیے ان کی قبر کی کوئی نشان بناؤ۔ نشان کے لیے پتھر، تو ایک صحابی تھے جو دوڑ کے گئے اور کہا یا رسول اللہ ایک نشان بنانے کے لیے ایک پتھر تو ہے مگر وہ ہم سے اٹھ نہیں رہا، اتنا بڑا وزنی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جبے کی آستین کو سنوارا اور آستین سے سمیٹ کر اس پتھر کو تنہا اٹھا کر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بھاری بھرکم پتھر کو اٹھا کر نشان بنایا، فرمایا کہ اپنے مرحومین کی قبروں کو نشان بناؤ تاکہ پہچان رہے۔ ایسے ہی انسان کی اگر سارے قبرستان میں اگر سب کی قبروں کے نشان ہوں گے تو شاید کہ کسی کے قبر پر پیر پڑے تو پیر ہی نہیں پڑیں گے، اسی لیے کہا کہ اپنی قبروں کو نشان بناؤ۔ اگر وہ قبر کچھ ایسی کہ چباس میں بارش کی بنیاد پر یا ہوا سے مٹی اڑ گئی ہو، ایک دم سے برابر زمین ہو گئی، کوئی پہچان نہیں رہ گئی ہو، تو اس کی بھی پہچان تھوڑی مٹی کو لگا کر بناؤ، اس پتھر نہ گڑے تو تھوڑی مٹی کو عروج تھوڑا اونچا کر دو تاکہ ایک پہچان قبر کی بن جائے، تاکہ اس سے کسی کے پیر نہ پڑ سکے۔ لیکن آج ہم لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور دیکھا ہوگا قبرستان میں آدمی ایسے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے، جانوروں کی طرح کلاچے مارتا ہوا قبرستان میں گھستا چلا جاتا ہے، لیکن نہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ قبرستان کے اندر جو بھی مردے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور ہماری تمہارے سلام کرنے کا جواب بھی وہ دیتے ہیں، ہماری تمہاری آواز کو بھی سنتے ہیں، جوتوں کی بھی آہٹ، چپلوں کی آہٹ، پیروں کی آہٹ آنے کے بعد سنتے ہیں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسی قبرستان میں جب بھی داخل ہو تو ان لوگوں کا خیال کریں جو قبر کے اندر ہے، کیونکہ آج وہ اندر ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، کل ہم لوگ اندر ہوں گے، ہمارے سینے پر سے کوئی گزرے گا تو گزرنے والے کو کوئی احساس نہیں ہوگا مگر تکلیف تو ہم لوگوں کو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ تک کی پہنچی ہو، آپ اس پر عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔